اور سب سے زیادہ حسین تھے تو حضور کے چہرے مبارک پر کیا تھی؟ مبارک داڑھی تھی۔ ایک حسین انسان کے چہرے پر داڑھی آ جائے تو یہ اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ آج اگر اس عظیم سنت کو کوئی چھوڑ رہا ہے اور اس عظیم سنت سے وہ محرومی کا شکار ہے تو وہ صرف حضور کی ذات کی طرف ذرا توجہ لے کر جائے، کہتے کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی حسین تو نہیں تھا، تو اتنے حسین شخصیت کے چہرے پر یہ داڑھی مبارک تھی، تو آج ہم اس داڑھی کو کیوں کتروا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ حج بھی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں بھی، اچھے اچھے کاموں کے اندر جو ہم کا نام شمار ہوتا ہے، لیکن اس گناہ میں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں اور قبر میں جب کفن کے اندر سے ان کا چہرہ کھولا جاتا ہے اور کرامن کاتبین جب آتے ہیں تو اس وقت اس گناہ کے ساتھ وہ قبر میں بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہرے پر داڑھی نہیں۔ اب ذرا تصور کریں، اگر انسان کی زندگی ختم ہو جائے اور انسان کی شام جو ہے وہ قبر میں آ جائے، یا انسان کی صبح قبر میں آ جائے، اور قبر میں فرشتے بھی آئیں گے، سوال کریں گے، حضور بھی تشریف لائیں گے، اور اس وقت حضور کی عظیم سنت اگر چہرے پہ نہیں ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیں اور ذرا تصور کریں کہ جواب دینے میں انسان کتنی جو ہے وہ رسوائی کا جو ہے شکار ہوگا، اور انسان کتنا اس وقت بے بس ہوگا کہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی کن نگاہوں سے، کن آنکھوں سے حضور کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ لیکن جن خوش نصیبوں کے چہرے پر اللہ کی نبی کی عظیم سنت ہوگی اور وہ حضور کی محبت میں زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے ہوں گے، تو جب کفن سے ان کا چہرہ کھولا جائے گا، وہ کریم آقا علیہ السلام کا جب استقبال کریں گے، حضور آئیں گے اور سوال تیسرا پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت امتی کا جواب ہوگا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ وہ امتی سوال میں پاس ہو جائے گا، امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے جنت میں اہتمام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو زندگی حضور کی محبت میں ایک حسن کی وجہ سے بھی حضور سے محبت ہے، دوسرا حضور سے پیار علم کی وجہ سے۔ کائنات میں حضور سے نیچے جس کو بھی علم دیا ہے اس کے علم کو اللہ نے فرمایا کہ قلیل علم دیا ہے۔ حضور کے علم کا عالم یہ ہے کہ حضور جس چیز کے لیے ارادہ فرما دیں، اللہ اس چیز کو شریعت کا قانون بنا دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے آقا علیہ السلام مسجد بیت المقدس جب قبلہ تھا پہلا مسلمانوں کا، حضور علیہ السلام چاہتے تھے، دل کی آرزو تھی کہ حرم شریف مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، بیت اللہ شریف۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ اللہ نے جب حضور کے اس انداز کو دیکھا، قرآن میں اس آیت کو نازل فرما دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا، آپ کی جو منشا ہے اس منشا کے مطابق جو آپ چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے گا۔ حضور جو آپ کے چہرے کا سمت جو طرف پڑے گی، اللہ اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے گا۔ حضور کے علم کا عالم کہ حضور بیٹے ہیں چٹائی پر لیکن سلطنت اور حکومت عرش الہی پر ہو رہی۔ میرے آقا علیہ السلام زہد و تقوی کے حوالے سے اگر کائنات میں دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا زہد و تقوی کا عالم یہ ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھار جب رات کو قیام کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے، اس قدر عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک کو ورم آ جاتے، پاؤں میں سوجن آ جاتی، اور رب کا قرآن جو ہے وہ آیت نازل ہو رہی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹنے والے کریم آقا ذرا لیٹ بھی لیجئے، ذرا آرام بھی کر لیجئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک کالی کملی والے، ایک چادر لپیٹنے والے میرے محبوب ذرا آرام بھی کر لیجئے، اتنا لمبا قیام نہ کریں۔ حضور کے زہد و تقوی کا عالم یہ ہے۔ اور رحم دلی کی بات اگر آ جائے تو میرے آقا کا رحم دیکھو، ایک شخص کا ایک بیٹا گم ہو گیا، اور بیٹے کے گم ہونے کی صورت میں وہ بڑی جو ہے بے چینی کے ساتھ جو ہے
بیٹے کی تلاش میں ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ ظاہر ہے بیٹا انسان کا جو ہے وہ والدین کے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جب وہ گم ہو جائیں تو ماں باپ پر بہت جو ہے وہ مشکل سے گزر ہوتی ہے۔ تو وہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور میں اس کی تلاش میں جو ہے جگہ جگہ جا کے میں نے پوچھا، لیکن معلوم نہیں ہوا کہ وہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو حضور کے ایک دوسرے صحابی اس حضور کی مجلس میں موجود تھے، تو جب حضور کے سامنے یہ شخص اپنے بیٹے کا ذکر کر رہا تھا، دوسرے شخص نے سن لیا تو اس نے کہا، عرض کی حضور میں نے اس کے بیٹے کو فلاں جگہ دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ اب وہ شخص جیسے اس نے سنا کہ فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کوئی بات نہیں کہ سیدھے دوڑنے لگا تاکہ فوراً جاؤں اور بچے کو میں وہاں سے پکڑ لوں اور ساتھ لے جاؤں گھر، اس لیے کہ بے چینی کا عالم تھا۔ تو جب وہ دوڑ کر جانے لگا، حضور نے بلایا، فرمایا قریب آؤ، تم جب جاؤ گے نا اس کے پاس، بچے کے پاس، اپنے بچے کا جو نام ہے اصل، اس نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ عرض کی حضور اس کے نام سے پکار دوں گا، آپ کا حکم ہے، لیکن اصلاح فرمائیں، اگر میں بیٹا کہہ دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے آقا کا جواب سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا بیٹا تم سے چند دن ہوئے کہ وہ دور ہوا تو تمہاری پر کیا کیفیت ہے۔ اس وقت جن بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، اور تم جب جاؤ گے بچوں کے بیچ میں اس کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، نہ جانے ان بچوں میں جو یتیم ہوں گے ان کے اوپر کیا گزرے گی، ان کو اپنے والدین کی یاد آ سکتی ہے۔ لہٰذا تم نے جا کر اس کو نام سے پکارنا ہے، بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا، تاکہ دوسرے بچوں کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں پر اب رحم دلی کا عالم دیکھیں، حضور علیہ السلام کس قدر جو ہے آپ امت کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور پیار اور محبت کا کیا انداز بتا رہے ہیں۔ اگر یہ آج کے دور کی بات لی جائے تو اس بات کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ زبان سے، ہاتھ سے بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا، بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑ جانا، بلا وجہ کسی کو جو ہے وہ تکلیف دینا، یاد رکھو یہ دنیا میں کر لینا اور کرنا ہم آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں زبان کی جو وار ہے نا، یہ تلوار کی وار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے بلا وجہ کسی کو زبان سے تنقید کا نشانہ کرنا، کسی کو بلا وجہ ہاتھ سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ، کسی کو تکلیف دینا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، ان باتوں کو سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ حالانکہ کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے نقصان اور تکلیف کبھی نہیں دینی چاہیے۔ ایک جانور کو بھی اگر تکلیف دے دی جائے، کسی جانور کو بھی اگر سچے مسلمان کے ہاتھ سے اگر اس کو تکلیف مل جائے، تو وہ اس جانور کے تکلیف دینے پر بھی وہ جو ہے صدمے سے دوچار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیفیں اگر دیتے رہیں تو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کتنے نوجوان اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے، وہ گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو تڑاک سے اور کس طرح جو ہے وہ آہ پکار سے، چیخوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کہ یہاں پر جو ہے کوئی تکلیف دہ، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کسی تکلیف میں پڑا ہوا ہوگا۔ موٹر سائیکلوں کے سلنسروں کو دبا کر اور آواز کو زور سے نکالنا اور کسی کے پاس سے گزرنا، اس قدر گاڑیوں کو دبا کے چلانا کہ کسی کی انسانیت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ معاشرے کا یہ حال جو ہے بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور جب معاشرے میں اس قسم کا مزاج بن جائے، ایسے معاملات جب بن جائیں، تو یاد رکھیں وہ اپنے دین سے بہت دور جا کر نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دہی دے، جو نقصان دے، تکلیف دے، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین سے دور ہے۔ اس لیے